السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 103 سورہ آل عمران کی آیات 173 تا 179 کی تجوید ترجمہ تفسیر ملاحظہ۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ الذین وہ لوگ قالا کہا لہم جنہیں الناس لوگوں نے ان الناس بے شک کچھ لوگ قد جمعوا بلا شبہ اکٹھے ہوئے ہیں لکم تمہارے خلاف فخشوہم تو ڈرو ان سے فزادہم تو زیادہ ہو گیا ان کا ایمان وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالی ونعم الوکیل اور کیا ہی اچھا کارساز ہے فانقلبوا پھر لوٹے وہ بنعمت من اللہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ وفضل اور اس کے فضل کے ساتھ لم یمسسہم نہیں پہنچی انہیں سوء کوئی تکلیف واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے رضوان اللہ اللہ کی رضا کی واللہ اور اللہ تعالی ذو فضل فضل والا ہے عظیم بہت بڑا انما بے شک ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے یخوف ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں کو فلا تخافوہم بس نہ ڈرو تم ان سے وخافون اور ڈرو مجھ سے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے ولا يحزنك الذین اور نہ غمناک کرے آپ کو وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں انہم بے شک وہ لن یضر اللہ
ہرگز نہ نقصان پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کو شیئا کچھ بھی. یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ یجعل کہ نہ بنائے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرت آخرت میں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا الکفر جنہوں نے خرید لیا کفر بالایمان ایمان کے بدلے میں لن یضر اللہ ہرگز نہ نقصان دیں گے اللہ تعالیٰ کو شیئا کچھ بھی وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور نہ گمان کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا انما بے شک ہم نملی ڈیل دیتے ہیں لہم انہیں خیر بہت اچھی ہے لہم لانفسہم ان کی جانوں کے لیے. انما بے شک نملی ڈھیل دیتے ہیں ہم لہم انہیں لیزدادوا تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ اسما گناہوں میں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہوگا مہین رسوا کرنے والا. ما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالی لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم اس پر جو ہو تم علیہ جس پر حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث الگ ہو جائیں ناپاک من الطیب پاک سے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی لیطلعکم کہ مطلع کرے تمہیں علی الغیب غیب کے بارے میں ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یجتبی پسند کرتا ہے من رسول ہی اپنے نبیوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے. فآمنوا تو ایمان لاؤ باللہ اللہ تعالی پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. فإن تؤمنوا بس اگر ایمان لائے تم وتتقوا اور پرہیزگاری کی تم نے فلکم تو تمہارے لیے اجر عظیم اجر ہوگا بڑا. سورہ آل عمران کے اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے دن بہت مشکلات سے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالی نے کچھ مشکلات کے بعد پھر سہولت اور آسانی کا ماحول پیدا کر کے مسلمان مجاہدین کو فتح عطا کی، کفار کو بھگایا، وہ مدینے کا علاقہ چھوڑ کے جب واپس مکہ کی طرف
جانے لگے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں یہ کام ختم کر کے آنا چاہیے تھا، ہم جلدی واپس آ گئے۔ وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر جا کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے نیا منصوبہ بنایا کہ ہم نے دوبارہ ان پر حملہ کرنا ہے، جو اپنے آپ کو فتح یاب قرار دے رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس کی اطلاع جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے دوسرے دن اپنے صحابہ کو دوبارہ تیار کر کے مدینہ سے دور اس مقام تک جہاں تک کفار پہنچے تھے، اگر آپ کو یاد ہو اس مقام کا نام ہم نے پڑھا تھا حمراء الاسد، اپنے صحابہ کو لے کے وہاں پہنچے اور انہی کا تذکرہ ہم نے آیت نمبر 171 اور 72 میں پڑھا تھا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس حال کے باوجود مان لی کہ وہ بہت مشکلات سے گزرے تھے، زخموں سے چور چور تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ جن کے دل و دماغ میں اس کام کے عمل سے گزرنے کے دوران بہت ہی تقوی کا ذوق تھا اور جنہوں نے اس کو اپنایا ان کے لیے اجر عظیم۔ اس کے بعد آج کا سبق شروع ہوتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ جو معرکہ ختم ہونے کے بعد نیا قافلہ کفار کے پیچھے انہیں بھگانے کے لیے مدینہ سے باہر نکل کے ان کے پیچھے گیا، انہیں بہت سے لوگوں نے، اصل میں سبب یہ تھا کہ جو آ کے حملہ کرنے والے تھے، جن پر حملہ ہو رہا تھا، سارے قریبی عزیز تھے۔ مکہ سے آ کے مدینے پر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے سارے ان کے قریبی عزیز اور رشتہ دار تھے، تو کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے ان کی طرف پیغام یہ آتا کہ تمہارے اوپر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ اہل ایمان، وہ مومن، جب انہیں کچھ لوگوں نے آ کے یہ خبر پہنچائی کہ بہت بڑا قافلہ تمہارے مقابلے میں دوبارہ کھڑا ہو کے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، فخشوہم، ذرا بچ کے رہو، ان سے ڈرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان کو، متقین کو جب یہ خبر ملی فزادہم ایمانا، اس کے نتیجے میں ان کے اندر ذرا بھی خوف، کوئی ذرا بھی ڈر نہیں آیا، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کام بنانے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں یہ دعا کرنے کو کہتے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان پر بہت مشکل دور آیا یہی جملہ پڑھا جو قرآن میں منقول ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور کیا اچھا کام بنانے والا، کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا ہماری وکالت کرنے والا۔ تو جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی مسنون دعا اور مسنون وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر الذین استجابوا للہ والرسول، وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے باوجود کہ وہ سخت مشکل سے گزرے تھے، سخت زخمی تھے، جب یہ لوگ وہاں گئے، اللہ فرماتے ہیں انہیں وہاں کچھ نہیں کرنا پڑا،
بس اللہ کا حکم ماننا، نبی کا حکم تسلیم کرنا ہی ان کے لیے کافی تھے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ یہ واپس آئے. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی گزند بھی نہیں پہنچی، کسی مشکل سے نہیں گزرے. واتبعوا رضوان اللہ، سب سے بڑا انہیں فائدہ کیا ہوا کہ اللہ کی رضا کے احکام مان کے اس کی پیروی کر کے اللہ کی رضا انہوں نے حاصل کر لی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اس طرح کے کمزور کرنے والے پیغامات، اس طرح کے دوسروں کے لیے ہمت گھٹانے والی کوششیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ کوشش شیطان کی طرف سے ہے جو اپنے ہی دوستوں پر کام کر کے انہیں ڈرا سکتا ہے. شیطان اللہ کے ساتھ رابطے میں ہمت والے لوگوں پر کام نہیں کر سکتا. جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں مکر یہ کمزور ہے، قوی نہیں. جب اللہ نے گارنٹی دی کہ انسان سے شیطان کمزور ہے، انسان قوی ہے، شیطان کمزور ہے، انسان طاقتور ہے، جن کمزور ہے، تو جب شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے کمزوری دکھائی. جب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم ہمت والے ہو، تم طاقت والے ہو، شیطان تمہارے مقابلے میں کمزور ہے. جب شیطان ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے، ہم پر غالب آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کمزوری دکھائی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے جاننے والوں، اپنے تعلق والوں کو ڈراتا ہے. تو اے اہل ایمان فلا تخافوہم، تم اس کا خوف کبھی اپنے دل میں نہ رکھو. وخافون، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی مومن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں شدت کی خواہش، آپ کی حرص اور آپ کی تمنا یہ تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہوں. پھر جب کوئی آپ کے سامنے اللہ کے لائے ہوئے احکام کی تکذیب کرتا، اس کا رد کرتا، اس کی مخالفت کرتا، تو آپ غم میں، پریشانی میں مبتلا ہوتے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وہ لوگ جو دین کو مٹانے اور کفر کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی سرعت رفتاری سے، بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو. انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، ان کے دین کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے، ان کے اللہ کے احکام کو نہ ماننے کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ ارادہ کیے ہوئے ہے، یہ فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو لینا ہے لے لیں، جو کھانا ہے کھا لے. اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ آخرت میں ان کے لیے نعمتوں والا کوئی حصہ باقی نہ رکھے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی راحت کا حصہ باقی نہ رکھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے ایمان دے کے کفر لے لیا، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کے کفر قبول کر لیا، جنہوں نے ایمان بیچ کے کفر خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، ان کے اس عمل سے اللہ کو کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں ہوتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ جو اللہ کے احکام نہ ماننے والے، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے،
انہیں یہ جو ڈیل ملی ہوئی ہے، یہ جو موقع ملا ہوا ہے، کتنی بار ہم کہتے ہیں یا کسی کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلاں پر اگر اللہ ناراض ہوتا تو اسے اتنا کھلا مال کیوں ملتا؟ اگر اللہ اس سے ناراض ہوتا اتنی بڑی گاڑیاں اس کے پاس کیسے ہوتی؟ اگر اللہ اس پر ناراض ہوتا تو اسے دنیا کی اتنی سہولتیں کیوں ملتی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ یہ حسن ظن نہ بنائے رکھے وہ جو اللہ کو نہیں مانتے کہ یہ جو ہم نے انہیں رخصت دی ہے، مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، یہ ان کے لیے اچھی ہے، فائدہ مند ہے۔ انما نملی لہم، سب میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں اپنے سمیت، جب قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم میرے اور آپ تک پہنچے، پہلے چیک کریں کہیں میں تو نہیں اس میں، میرے اوپر تو نہیں یہ کہیں نافذ ہو۔ اللہ کہتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں ڈھیل اس لیے دی ہے کہ جو راستہ انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ اس پر خوب چلے، گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں، تاکہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کھانا ہے کھا لے، آخرت میں انہیں کوئی راحت کوئی سہولت نہ۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ گناہوں کی آخری حد تک پہنچ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو برتر بنانا اور برتر بنا کے سامنے کرنا چاہتا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں وہ ڈھیلے ڈالے کمزور گزارے والے لوگ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ مومنوں کو جس پہلی حالت پر تم تھے کہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، دوسروں کے ساتھ بھی تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا، گزارے والا کام نہیں، اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کرنا کیا چاہتا ہے؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، جب تک کہ ناپاک سے پاک کو الگ نہ کر لے اللہ مومنوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بڑا واضح اور صاف پیغام ہے ہمارے لیے کہ اللہ مومن کو اس وقت تک مومن بناتا اور کہتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے اندر سے گناہ نہ نکل جائے۔ پاک اور ناپاک، غلط اور صحیح